اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پہ ان مہینوں میں ظلم نہ کرنا۔ گناہ کرنا ہر دن ہر موقع پر غلط ہے، لیکن جس طرح ایک بندہ سڑک پہ کھڑے ہو کے گالی نکالے، ایک مسجد میں نکالے تو فرق محسوس کرتے ہیں آپ کیا ہے؟ اسی طرح ایک شخص عام مہینوں میں گناہ کرے اور ایک محترم مہینوں میں گناہ کرے، ان کا فرق بھی اسی طرح ہے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ نے حرمت والے بنائے۔ تو کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ہم نے ان کی ساری حیت ہی چینج کر دی۔ آپ کسی کو پوچھ لیں کہ محرم کی حرمت کیا ہے، وہ جواب دے گا سیدنا حسین کی شہادت۔ کیا یہ درست ہے؟ کیا سیدنا حسین جب شہید نہیں ہوئے تو یہ مہینہ محترم نہیں تھا؟ تو کیا ہماری معلومات ہے اسلام کے متعلق؟ اور یاد رکھیں، اللہ کے فیصلے کسی انسان کے آنے یا جانے سے نہیں بدلتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا، اس دن سورج گرہن لگا۔ لوگوں نے یہ باتیں کی کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا ہے، اس لیے اس کے دکھ میں اور غم میں سورج کو گرہن لگا ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بھی پڑ گئی۔ آپ نے ایک لمحہ بھی تاخیر نہ کی، حضرت بلال کو کہا لوگوں کو بلاؤ۔ آپ ممبر پہ تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد لوگوں کو مخاطب ہو کے کہنے لگے ایھا الناس ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت اور زندگی میں ان کے اندر تغیر و تبدل نہیں آتا، یہ اللہ نے پہلے سے فیصلے کیے ہوئے ہیں۔ تم نے جو سوچا، جو منہ سے بات نکالی، یہ اللہ کے دین سے انحراف ہے۔ تمہارے نبی اس بات سے تمہیں منع کرتے ہیں۔ حالانکہ جس کے ساتھ معاملہ ہو اس کی عقیدت کیش ہوتی ہے۔ اگر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے، تو شاید آپ کبھی ایسا نہ کرتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تعریف کی بات ہو رہی ہے، ہونے دو۔ لیکن آپ اللہ کے نبی تھے، اس دنیا میں سب سے زیادہ متقی تھے، آپ نے وہ بات ناپسند کی جو اللہ کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جاتا تو پھر اللہ نے کہا میں نے سب کچھ فیصلہ پہلے کیا ہوا ہے، تو پھر وہ معاملہ غلط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، میں نے جو آغاز میں عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات کہی تھی نا، 9 ذی الحجہ کو۔ جب 10 ذی الحجہ آیا، آپ مینا میں تھے، قربانی اگر کے فارغ ہوئے تو آپ نے مسجد خیف کے پاس یہ لوگوں کو یہ بات بتلائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں، آج دین مکمل ہو گیا، آج کے بعد اس دین کے اندر کوئی نیا ایڈیشن نہیں شامل ہو سکتا۔ واتممت علیکم نعمتی۔ تو سیدنا حسین 61 ہجری کو فوت ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دنیا کے جانے سے 51 سال بعد، تو ان کی شہادت کی وجہ سے اسے دین قرار دے دینا، اس سے زیادہ دین کے ساتھ ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ سیدنا حسین کی عظمت، ان کی شہادت، ان کا سانحہ افسوسناک اور ان کی شہادت عظیم، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن کیا
ایک عظیم انسان کا نام لے کے اللہ کے دین کو تبدیل کرتے ہیں. انسان جتنا بھی عظیم ہو اس کی عظمت اللہ سے بڑی تو نہیں ہے. اللہ کی عظمت سب سے بڑی ہے، اس کی بات سب سے بڑی ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کہتا ہے جو طریقہ میں نے بنا دیا ہے اس میں تبدیلی کبھی تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.